جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دبئی لیکس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ڈان نیوز سے ثناء اللہ صاحب۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی ایک خبر دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 1000 ارب سے زائد کہ جو نئے ٹیکسز ہیں وہ بھی لگانے کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ دو ٹاپکس ہوں گے جن پہ ہم بات کریں گے۔ جو دبئی لیگ سے اگر اس کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ فیصل واوڈا جیسے کہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے، تو اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہی ٹائمنگ کیوں چوز کی گئی ہے جبکہ فورن جو کنٹریز ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں آنے کو ہے، اور اس کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا محرکات ہوتی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا سمجھتے ہیں دبئی لیگس کی جو ٹائمنگ ہے آپ کے خیال میں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اسی وقت ہی دبئی لیگس کا آنا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے پاناما بھی آیا تھا اور کچھ اور بھی اس قسم کی لیگس آئی تھی، لیکن اس کی ٹائمنگ دو حوالے سے بڑی اہم ہے۔ ایک سیاسی حوالے سے پولیٹیکل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور ایک اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوگا۔ پولیٹیکل امپیکٹ ہے کیونکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ IMF نے جو لکھا ہے نا ایک فقرہ بڑا وہ خوفناک اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا وہ انتہائی کمپلیکس اور گمبھیر ہے، اور وہ کسی بھی اس وقت جو ہے نا اس میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان پھر ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو میں اس لیے اس کو پولیٹیکل اور اکنامک دونوں فیکٹر کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور پاکستان میں جس طرح سے سیاسی جماعتیں آپریٹ ہو رہی ہیں یا جس طرح سیاستدانوں کو یوز کیا جا رہا ہے اور وہ استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ اسی کو تناظر میں بڑی اہم ہے، کیونکہ اس میں جو زیادہ تر ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ زیادہ تر پولیٹیکل لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صرف سیاسی لوگوں نے یہ پراپرٹیز نہیں خریدی، اس میں زیادہ تعداد بیوروکریٹس کی اور جو فوج سے ریٹائرڈ جرنیل ہیں یا ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس مین بھی ہیں، لیکن سیاستدانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود زیادہ جو پریشر آئے گا سیاستدانوں پر ہی آئے گا، کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں، لوگوں سے انہوں نے ووٹ بھی لینا ہوتا ہے، اور زیادہ تر جن لوگوں کے سیاستدانوں کے نام آئے ہیں چند ایک کو چھوڑ کے، یہ ان کی پراپرٹیز پہلے بھی ایکسپوز ہو چکی ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہیں یا نون لیگ کے وہ نواز شریف کے بیٹے کی ایک پراپرٹی ہے، اور یہ اس کی مدت بھی بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ جو ماضی میں کچھ چیزیں آئی تھیں نا وہ 2018 سے پہلے کی تھیں، یہ 2018 کے بعد جو پراپرٹیز خریدی گئی ہیں اس میں تھیں، اور اس میں یہ فیکٹر ہے کہ پہلی دفعہ کوئی PTI کے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی نون لیگ ٹارگٹ نہیں ہے، اس میں PTI بھی ٹارگٹ ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سیاسی بنیادوں پر۔ اور اگر اس کو اکانومی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اکانومی کی طرف آنے سے پہلے اس کا سیاسی پہلو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کی ٹائمنگ کی جیسے کہ بات کر رہے ہیں تو سیاسی لوگوں کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور فائدہ کن لوگوں کو ہوگا اس سے؟ دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ماضی میں اگر جب PTI آئی تھی یا اس سے پہلے تھا، ہر چیز یوز کی گئی سیاستدانوں کے خلاف، اور 2022 کے بعد اب PTI والوں کے خلاف مردے جو گڑے جن کو کہتے ہیں نا وہ نکالے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہاتھی بھی گزر جاتا ہے اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو چوہا بھی پکڑا جاتا ہے۔ بالکل، تو اس قسم کی صورتحال ہے، یہ یوز ہوں گے، اور کیونکہ یہ جتنے بھی پراپرٹیز خریدی گئی ہیں نا یہ تو ہم بھول جائیں کہ یہ کوئی لیگل پیسہ ہے یا لیگل طریقے سے گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کہتے ہیں سب لوگ کہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن ڈکلیئر کرنا کافی نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی ڈکلیئر بھی کرتا ہے نا تو FBR نوٹس دیتا ہے ان کو کہ آپ بتائیں اس کی منی ٹریل دیں، تو منی ٹریل کہاں سے دیں گے؟ اور اس میں خاص کر جو یہ دبئی لیگس ہیں اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتنے پیسوں میں خریدی گئی ہے۔ اب جب ان کے آپ گوشوارے دیکھیں گے تو اس میں ظاہر انہوں نے کیا ہوگا کہ یہ اتنے پیسے تھے، میں نے یہاں سے کمائے، یہاں سے نکالے اور پھر یہ خریدے۔ اب اگر وہ اس سے میچ نہیں کریں گے تو یہ بھی کیس ہے، بالکل، لیکن اس کو دیکھیں گے کہ کس ٹائم یہ یوز کرنا ہے، کس ٹائم ان کو نوٹسز دینے ہیں، یہ ٹائم کس وقت کس کی ضرورت ہے اور کس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ماضی میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، ماضی میں اسی طرح ہوتا رہا ہے، حال میں بھی ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے نا۔ باقی کیسز بھی دیکھ، توشہ خانہ کا جو کیس ہے، آپ ماضی کے سارے کیس اٹھا کے، نہ کسی نے وہ ایک منرل واٹر کی بوتل چھوڑی، نہ کسی نے BMW چھوڑی،
اور پکڑا گیا گھڑی والا. تو اس قسم کی صورتحال ہے. یا تو قانون سب کے لیے برابر ہو یا پھر چھوڑ دیں سب کو. لیکن یہ نہیں ہے طریقہ کہ جس کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دیں, جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی بھی کیس میں پکڑ لیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ نیب امینڈمنٹس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, تو یہ جو دبئی لیکس کے آنے کا وقت ہے اس تناظر میں بھی بڑا اہم ہے کہ جو امینڈمنٹس کی تھیں وفاقی حکومت نے, یعنی کہ پہلے جو پچھلا دور تھا شہباز شریف کا اس وقت, اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کافی سارے لوگ اس میں پھر بری بھی ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نیب امینڈمنٹس کو بھی ہٹ کرے گا اور اس تناظر میں بھی یہ استعمال ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے میکن صاحب, نیب امینڈمنٹس جو ہے نا وہ بھی اس کا سیاسی پہلو بھی ہے, کیونکہ اسی وہ ٹول ہے یوز کیا جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, جب سے نیب بنا ہے جب سے یوز ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں جس ادارے کا سربراہ جاوید اقبال رہا ہو جی, تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول کا نیب رہا ہوگا اور کس لیول کا نیب آج ہے. تو ابھی بھی اسی طریقے سے ہوگا. اگر انہوں نے یوز کرنی ہے ان چیزوں کو تو یہ نیب امینڈمنٹ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. اور اگر یوز نہیں کرنی تو یہ بحال ہو جائیں. سیدھی سی بات ہے, بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی ابہام والی بات ہی نہیں ہے. اور جو لوگ لے کے آئے ہیں, دیکھیں پارلیمنٹ کو ایک اختیار تو ہے نا, اگر آپ کی اکثریت ہے کسی بھی, بالکل قانون سازی کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں جو آئین ہمارا کہتا ہے, آئین میں بعض ممنوع بتا دیے ہیں علاقے کے یہ ممنوع ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے, کیونکہ نیب کا جو قانون بنا تھا وہ بھی تو پارلیمنٹ نے بنایا تھا نا, تو وہ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے, امینڈ بھی کر سکتی ہے. بالکل. تو اور پارلیمنٹ میں اکثریت کس طرح آتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, 2018 میں کس طرح آئی ہے, اب 8 فروری کے انتخابات کے بعد کس طرح. بالکل ایسے ہی, تو انہیں کی مرضی ہے. اور آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے تو خود کہہ دیا تھا کہ جو نئے قوانین جو تھے نا, جو جتنی بھی پارلیمنٹ کے ان کے دور میں قوانین بنے, اور بلکہ یہ بھی کہا کہ جو قوانین پاس کرانے کے لیے جنرل فیض کو انٹر ہونا پڑتا تھا, وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے قانون بنا. وہ تو سر یہ بھی کہا حاضری, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو حاضری ہے وہ پوری کرنے کے لیے بھی انہی کے لوگ آتے تھے, اور وہ لوگوں کو مکمل طور پر دیکھیں نا یہ چیزیں تو ہیں نا. جی. اور اب اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ جمہوریت پسند بن رہے ہیں, تو ان کو پہلے اپنا جو 2013 سے 18 تک تھا جو کردار تھا اس کی معافی مانگنی پڑے گی, اور اوپنلی معافی مانگنی پڑے گی اور ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت کا معاملہ ہے نا, پھر ان کا موقف کمزور ہوتا ہے. عمران خان نے کافی غلطیاں ایکسیپٹ کی ہیں, پبلکلی بھی انہوں نے کہا ہے کہ لیکن حالات کے مطابق کرتے ہیں نا. ایک حالات وہ تھے کہ وہ دن میں 3 دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں DG/ISI اور آرمی چیف بیٹھے ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں اس ملک میں جنگ چھڑی ہوئی تھی؟ مطلب جنگ کے دوران بھی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی. تو وہ سیاسی ایجنڈا اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. اچھا دوسرا پہلو معاشی اگر دیکھیں, جیسے کہ آپ بتا رہے تھے, تو پھر دبئی لیکس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا افیکٹ؟ خالی دبئی لیکس نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی لوگوں کے اکاؤنٹس تھے, وہ بھی چیزیں تھیں, دعوے بڑے کیے جاتے تھے, لیکن نکلا آج تک کچھ بھی نہیں. جی. آپ کو پتہ ہے مراد سعید نے بھی کہا تھا کہ میرا لیڈر آئے گا, $200 ارب آئیں گے اور ہم ورلڈ بینک کے منہ پہ ماریں گے, تو وہ کدھر چلے گئے؟ بات یہ ہے کہ اب ہم جب وہ ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک دوست ایک ذکر کر رہے تھے کہ جب سے SIFC بنی ہے تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے جو فائنینشیل مسئلے ہیں نا, مسئلہ پہلے میں آپ کو بتا دوں ہے کیا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے, اور آئندہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اور ڈالر ہوں گے تو اب ہم بیسکلی امپورٹنگ کنٹری بن گئے. جی. ہم نے تیل بھی امپورٹ کرنا ہے, کھانے کا بھی تیل, گاڑیوں میں ڈالنے کا بھی, گاڑیاں بھی امپورٹ کرنی ہے, میک اپ کا سامان بھی امپورٹ کرنا, ہر چیز کرنا باہر سے آنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے. ہمارے پاس اتنا ڈالر ہے نہیں, قرضے بھی ہم نے لیے ہوئے ہیں اتنے زیادہ, اب قرضے ادا کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو اس کا یہ حل نکالا کہ ہم لوگوں سے امداد لینے کی بجائے انویسٹمنٹ لیں, اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی زیر نگرانی SIFC بنی. تو جب اب یہ جو لیکس آئی ہیں, اب آپ کو انویسٹر سے جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے یار آپ کے لوگ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے, وہ جا کے پراپرٹیز خریدتے ہیں بیرون ملک میں $12 ارب کی, اور وہ سارے اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہیں. جی. تو ہم کیوں آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ تو یہ پاکستان کی مشکلات اس لیکس کے بعد بڑھیں گی. اکانومی کے حوالے سے لوگ کوسچن اٹھائیں گے, جن سے آپ بات کریں گے, سعودی سے بات کریں گے, قطری سے بات کریں گے, امریکن سے بات کریں گے, رشین سے بات کریں گے, کسی اور سے کریں گے بات انویسٹمنٹ کی, ان کو دعوت دیں گے, تو وہ پہلی بات یہ کریں گے کہ آپ اگر نواز شریف بات کر رہا ہے, شہباز شریف کر رہا ہے, بلاول کر رہا ہے, تو وہ ان کے منہ پہ گے کہ آپ تو پراپرٹیز وہاں خریدتے ہیں,
آپ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں کریں تاکہ آپ کی مشکلات ختم ہوں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فیصل وابڈا کی جو ابھی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے بڑا چیخ کر یہ ساری باتیں کی ہیں اور کافی لوگوں کو ہٹ بھی کیا ہے، تو وہ جہاں کے ترجمانی ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ ایک خاص ادارے کی ترجمانی کرتے ہیں، تو آپ کو وہ واضح طور پہ بلکہ چیزیں بولتے بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ SIFC کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کا، اس وجہ سے بھی ان کو غصہ آ رہا ہے؟ نہیں، نقصان نہیں ہو رہا، لیکن نقصان ہوگا اب ہوگا، اور اس لیکس کی وجہ سے ہوگا۔ SIFC کے نہیں ہے، بیسکلی تو پاکستان کا نقصان ہوگا نا، بالکل آپ ایک کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، مطلب جس طرح کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب 10 سے 15-20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، قطر کرے گا، باقی ممالک کریں گے، تو اب اس پہ وہ کوشچن آ سکتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ، بلکہ کہیں گے آپ لوگ خود تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ملینز آف ڈالرز کے آپ پام بیچ پہ اور دبئی میں پراپرٹیز خریدتے ہیں، آپ اندازہ کریں 23,000 پراپرٹی صرف 3 سال میں خریدی گئی جی، اور یہ چھوٹی پراپرٹیز نہیں ہے، بڑی ٹاپ لیول کی جو ہے لگژری پراپرٹیز مطلب ہے کہ آپ خالی محسن نقوی صاحب کے فلیٹ کی قیمت دیکھ لیں، آپ مروت صاحب کے فلیٹ کی دیکھ لیں، فرا گوگی کا دیکھ لیں، یا زرداری صاحب کے جو وہ دیکھ لیں، یا یہ جو زرداری صاحب کے سارے بچوں کے فیصل واڈا صاحب کے دیکھ لیں جی، یا آپ کے باقی جو کچھ، یا وہ جو شرجیل میمن ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے پیسہ کمایا ہے۔ بالکل، وہ تو واضح طور پر کہیں گے کہ آپ 4-6 ارب کے لیے IMF کی اتنی منتیں کرتے ہیں اور 12.5 ارب ڈالر کی تو آپ کے اپنے لوگوں نے اٹھا کے پیسہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ پیسے کیسے گئے ہیں، کس طریقے سے گئے ہیں، پتہ یہ ثابت آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ نواز شریف والے جو کیس تھے پاناما والے جی، یا کچھ اور کیسز تھے، ابھی تک بھی اس میں یہ ساری چیزیں نا، اس کا مسئلہ بھی ہے نا، پاکستان بیسیکلی ہے بلیک اکانومی ساری، اب کچھ چند سالوں کے دوران اس میں کچھ ڈاکومنٹیشن کا عمل شروع ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں، بااثر طاقتور آدمی لانچوں میں بھر کے جناب ڈالر جاتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کا ڈالر آج 280 پہ کیوں آیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں آپ کمانا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں رہوں جا کے دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، اور سارا پیسہ وہاں شفٹ۔ آپ کی بیوروکریسی کے سیاستدان چند لوگ ہیں، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، سب سے زیادہ آپ کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائر لوگ ہیں۔ پاکستان کسٹم کے سینکڑوں لوگ ہیں، تو پھر آپ صرف سیاستدانوں کو بلیم کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں کوئی خاص مخصوص درخواست جائے گی اور یہ معاملہ شروع ہو جائے گا تحقیقات کا؟ میرا نہیں خیال، درخواستیں جائیں گی ضرور، لیکن یہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے، یہ FBR کا کام، ٹھیک، اور FBR کو اس معاملے میں کرنا چاہیے، خود سے کرنا چاہیے، خود سے کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح کس کو نوٹس دیں گے؟ آصف زرداری کو دیں گے، بلاول کو دیں گے، فیصل واڈا کو دیں گے، محسن نقوی کو دیں گے، وزیر داخلہ نہیں، کس کو دیں گے؟ وہ جو آرمی کے 12 جرنیل ہیں جی، یا 2 وائس ایئر مارشل ہیں ریٹائر، ان کو دیں گے، کسی کو نہیں دے سکتے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک 21 اور 22 گریڈ کے افسر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ ہاؤ کین ہی پرچیز $1 ملین اپارٹمنٹ ان دبئی؟ ثابت کر سکتے؟ اچھا، یہ لیگل ہے سرکاری افسران کا باہر اس طرح پراپرٹیز خریدنا؟ سر لیگل کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن آپ اپنے پیسے کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کہ پیسہ آیا کہاں سے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفر کیسے ہوا، لیکن لیگل طریقہ ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی کمپنی اگر بیرون ملک انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان کی، تو اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان سے اس کو باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے، پتہ ہے ECC میں جاتی ہے کہ فلانی کمپنی ہے، اینگرو ہے جی، یا نیشنل بینک ہے یا فلانا کوئی ادارہ ہے، وہ دبئی میں یا کدھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی باقاعدہ اپروول لی جاتی ہے، پیسے کی اپروول لی جاتی ہے، کتنا پیسہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے۔ آپ عام شہری جا رہے ہیں ایئرپورٹ سے جی بیرون ملک، آپ $5,000 سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دیکھیں، آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کو ہر چیز کو آپ کو پروف کرنا پڑے گا، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنے طاقتور لوگ ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو کوئی نوٹس دے گا، وضاحتیں سب نے دینی شروع کر دی ہیں، آپ کو پتہ ہے جی، لیکن وہ وضاحتیں وہ FBR کے لیے نہیں دے رہے، وہ پاکستان کی اس عوام کے لیے دے رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے لیے کام نہیں کرتے، یہ اپنے، اور آپ نے
نیشنل اسمبلی کا سیشن دیکھا ہے گزشتہ، جی. میں حیران ہو گیا پہلے دن جس دن ہوا ہے، اس دن آزاد کشمیر میں آگ لگی ہوئی تھی، گندم کے کسان رو رہے تھے، 1.5 گھنٹہ عمر ایوب نے تقریر کی، 1 گھنٹہ خواجہ آصف نے کی، ایک لفظ پاکستان کی عوام کے لیے کسی نے نہیں بولا کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ انفلیشن دیکھ لیں، آپ کسانوں کا حال دیکھ لیں، باقی لوگوں کا حال دیکھ لیں، ایک لفظ کی آزاد کشمیر پہ کوئی ایک آدم میں نے کہا جی ڈیبیٹ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں کرنی، ذاتی مفاد کے لیے ظاہر ہے سب پارلیمنٹ بنی کس لیے؟ بالکل آپ عوامی لوگوں کو مفاد لوگوں کے نے لیے، ووٹ کس لیے دیے ہیں؟ بالکل۔ تو وہ پی ٹی آئی اپنا رونا رو رہی ہے، ان کا مسئلہ عمران خان ہے، بشرا بی بی ہے، یا ان کے وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے، اور ان لوگوں کے اپنے مسئلے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کی وضاحتیں دینی ہیں حکمرانوں نے، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور 2-3 گھنٹے میں پارلیمنٹ کا اجلاس رہا، میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا، مجھے انتہائی مایوسی ہوئی کہ یار یہ لوگ ہمارے حکمران ہیں، یہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جنہیں عوام کے ایشوز کا ذرا بھی دارک نہیں ہے، ذرا ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اس پہ بھی بات کر لیں، یہ سچویشن ہے۔ آپ کی ایک خبر بھی تھی 1000 ارب سے زائد روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں، اس کی تیاری کی جا رہی ہے، کتنا فرق پڑے گا عام آدمی کی زندگی پہ اس سے؟ دیکھیں اگلے جو 3 سال ہیں نا، اگر یہ حکومت رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو انتہائی مشکل ہے 3 سال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 3 سال کا IMF کا پروگرام لینے جا رہے ہیں، اور اس 3 سال کے IMF کے پروگرام کے لیے آپ کو ان کی تمام شرائط ماننی پڑیں گی، مانوان ماننی پڑیں گی۔ جی جی، ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اور یہاں اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں بات چیت چل رہی ہے، بجٹ سارا انہوں نے بنانا ہے۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو آپ کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ 9000 ارب ہے تقریباً، اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں اس کو 11 سے 12000 ارب روپے کریں، مطلب ہے جو FBR کا ٹیکس ٹارگٹ ہے جی۔ اس میں ہوگا کیا؟ ایک تو ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو میئر، جی، کہ ایڈمنسٹریٹو میئر سے آپ 200-400 ارب ایڈیشنل کر لیں، جی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایڈیشنل ریونیو میئر، اس کو کہتے ہیں نئے ٹیکس لگانا، جی۔ اس میں وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کے لگانے جا رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بگیسٹ نیوز ہے، اس پہ آج ویلاگ بھی میرا ہے، آپ کو پتہ ہے جو زرعی آمدن ہے اس پہ جاگیردار ٹیکس نہیں لگنے دیتے، جی، اور وہ سارے پارلیمنٹ میں ہیں، آپ کو پتہ ہے شور بھی بڑا مچے گا۔ اب یہ تقریباً تیاری مکمل ہے، IMF کی ڈیمانڈ ہے، شور بہت مچے گا اس پہ، زرعی آمدن کو نارمل انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت اب دیکھا جائے گا۔ آپ کی اور میری اگر سال کی 6 لاکھ آمدن ہے نا کم از کم، آپ ٹیکس نیٹ میں آ گئے، جی۔ آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے، فائلنگ بھی کرنی ہے، لیکن اگر آپ کی زرعی آمدن 6 کروڑ بھی ہے نا، آپ ایگزمپشن ہے آپ کو۔ اچھا۔ اور آپ کی جو GDP ہے، GDP کہتے ہیں آپ کے جو ٹوٹل قومی پیداوار ہے، اس میں جو ایگریکلچر آمدن ہے نا، ایگریکلچر کا جی، وہ 24% سے زیادہ ہے، تو وہ ٹیکس میں نیٹ میں ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں۔ صوبائی اپنے ٹیکس لیں گے زرعی آمدن پر، وہ بیانیہ وغیرہ جو بیانیہ لیتے ہیں اور کچھ اور چیزیں لیتے ہیں، لیکن انکم ٹیکس نارمل ہوگا، جس کی جتنی آمدن ہوگی وہ اسی سلیب کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس بڑھے گا، کچھ ایگزمپشن ہیں جو ٹیکس کی وہ ختم ہو جائیں گی، جو نان فائلر ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ آپ کے جو یہ ریٹیلر ہیں، پرچون فروش، یہ 36 لاکھ سے زیادہ ہے اس ملک میں، ان کو جکڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کے بجلی اور یوٹیلیٹی ہیں ان پہ ٹیکس بڑھے گا، مزید بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ جی۔ اگر یہ چیزوں میں بھی کچھ کمی آئی تو آپ کا GST بڑھا دیں گے، جو اس وقت کراس دی بورڈ 18% ہے، وہ بھی بڑھ سکتا ہے، وہ 1% بھی بڑھ سکتا ہے، 2، لیکن اس کا کوئی ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا، وہ اسی صورت ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ IMF نے کہنا ہے کہ جی یہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اور یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو آمدن کماتے ہیں نا، جی، اس میں سے 57% چلا جاتا ہے صوبوں کو، جی، 9000 میں سے، جی، 9000 ارب میں سے 57%، 43% بچتا ہے وفاق کے پاس۔ اب اس وفاق کے پاس جو 43% بچتا ہے وہ 3500 ارب روپے ہے ٹوٹل۔ پھر ایک نان ٹیکس ریونیو ان کے پاس آتا ہے 200 ارب، 2000 ارب یا 1800 ارب، تو وہ ملا کے کوئی 5500 ارب۔ اب 5500 ارب جس کی آمدن ہے، اس کے خرچے کتنے آپ کو پتہ ہے؟ 14000، 14,500 سے جی جی، 8000 ارب سے زیادہ تو آپ نے سود ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1000 ارب آپ نے پینشن کا ادا کرنا ہے، جس میں فوجیوں کی پینشن بھی ہے۔ آپ نے 1400-1500 ارب روپے ڈیفنس کے خرچے کرنے ہیں، آپ کی 5-6 لاکھ کی فوج ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، پینشن ہے،
آپ نے نیا اسلحہ بارود خریدنا ہے، طیارے خریدنے ہیں اور چیزیں خریدنی جی ہیں، آپ نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، جی آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے اسپتال بھی چلانے ہیں، تو یہ باقی جو سارے پیسے ہوتے ہیں نا وہ قرض لے کے پھر آتے ہیں۔ تو اس لیول پہ ہم کھڑے ہیں ایز اے نیشن، کرائسس میں ہیں، تو ہمیں اب آئی ایم ایف نے ان کو صاف کہہ دیا کہ بھائی آپ کو اس سے نکلنا ہوگا جی اگر آپ نے سروائیو کرنا، اور اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں اب نہیں جاتے، کیونکہ یہ تو جانا ہی جانا ہے 3 سال کے لیے، اور قرض آپ نے لینا ہے 6 سے 8 ارب ڈالر کا، تو پھر ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور ڈیفالٹ ہو گئے نا تو انفلیشن 100% ہوگا، یا انفلیشن قیمتیں ساری چیزوں کی ڈبل ہو اور جائیں گی، آپ کو اس ملک میں ٹرانسپورٹ جیم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں پیسے نہیں import کہ کرنے، پیٹرول امپورٹ کرنے کے امپورٹ لیے۔ کرنے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہی ہے، 1000 ارب کیا 2000 ارب بھی ٹیکس لگ سکتا ہے۔ 1000 ارب تو میں نے کنزرویٹو قسم کا ایک فگر دیا ہے، محتاط قسم کی آپ محتاط نے قسم کا، اتنا تو لازمی ہے، لازمی یہ ہے۔ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اس میں کیٹیگری بھی آپ کو بتا دی کہاں سے انہوں نے نکالنا ہے، تو یہ ہے ساری چیزیں۔ بہت شکریہ سینئر صحافی تھے ثناء اللہ صاحب، ڈان نیوز سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیں وقت دیا، آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ قمر میکن کو دیجیے اجازت، یہ تھی اس تمام تر معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ نگہبان۔